ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبهم فی الدنیا، یہ تو ان کی جلا وطنی تھی، اور اگر نہ لکھا ہوتا اللہ نے ان کی جلا وطنی، جلا کا معنی جلا وطنی، یعنی وہاں سے ان کا نکالا جانا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ یہ اپنی بستی سے نکالے جائیں گے، جلا وطن کیے جائیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے جلا وطنی نہ لکھی ہوتی اور دیس نکالا نہ لکھا ہوتا تو یہ معنی نہیں کہ وہ چھوٹ جاتے، لعذبهم فی الدنیا، تو اللہ ان کو دنیا میں اور طریقے سے عذاب دیتا، وہ عذاب ان کی قید کا ہوتا، وہ عذاب ان کے قتل کا ہوتا، جیسے اللہ رب العزت نے انہی کے ہم مسلک ہم مذہب یہودی بنو قریظہ کے ان کے نوجوانوں کو قتل کیا تھا، اور جو ان کی عورتیں اور بچے انہیں قیدی بنا لیا تھا، اور ان کے سارے سامان پر قبضہ کر لیا تھا، تو یہ بھی سزا ہو سکتی تھی۔ ان اللہ رب العزت کا فیصلہ بنو نذیر کے یہودیوں کے بارے میں جلا وطنی کا، اور اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو لعذبهم فی الدنیا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اور طریقے سے بھی عذاب دیتا، اور وہ عذاب مثلا قید کا ہوتا، جلا وطنی کا ہوتا، اور قتل کا ہوتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب تو ہے ہی ہے، وہ عذاب ان کو جھیلنا پڑے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس عذاب میں ان کو جلنا پڑے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں یہ عذاب کے مستحق ہیں، یہ سازشی قوم اور یہ غدار قوم، اور ایک انتہائی ایسی قوم جن کی پوری تاریخ اسلام سے عداوت اور سازشوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر سازش کے پیچھے یہودی ہاتھ ہے، جو فتنے اسلام میں شروع ہوئے پیچھے یہودی سازش۔ عبداللہ بن سبا حقیقت میں یہودی تھا اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آیا، اور اس نے وہ سازشیں اسلام کے خلاف کی جس سے پھر آگے جنگیں ہوئیں، جنگ جمل، جنگ صفین، اور ساری یہودی سازشیں تھیں۔ عاصم بن لبید یہودی خبیث، اللہ کے نبی پر جادو کرنے والا، 60 دن آپ کو اذیت دی اس نے جادو کے ذریعے، تو ہر سازش میں یہ شریک ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں ان کے لیے عذاب اور آخرت میں جہنم کا عذاب ہوگا۔ یہودی قوم، یعنی ہم ان سے کیوں دوستی اور محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں؟ دنیا کی ہر شے سے نفرت کرتی، حتیٰ کہ پتھر درخت بھی، اور جب قرب قیامت ان کو چن چن کر قتل کیا جائے گا تو یہودی درختوں کی اوڑ میں چھپیں گے، تو درخت بول اٹھیں گے، تعال یا مسلم ان ورائی یہودیا، مسلمان میرے پیچھے آؤ، دیکھو ایک یہودیاں چھپا ہوا ہے، قتل کرو اس خبیث کو۔ آ کر یہ پتھر تک یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہودی اس دھرتی کا بوجھ ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا قتل ہونا چاہیے، تو ہر چیز ان سے متنفر۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ کیوں ہے؟ آخرت کا دردناک عذاب کیوں ہے؟ اور دنیا میں ان کے لیے سزائیں اور عذاب ان کا مقدر کیوں ہے؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ شاقوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور وہ راستہ جو دین اسلام کا، اس راستے کو پھاڑنے کی کوشش کی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے۔ ومن یشاق اللہ، اور جو مخالفت کرے گا اللہ کی، ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ کی مخالفت کرے گا تو سن لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ آگے فرمایا کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین۔ جب مسلمان داخل ہوئے یہ بنو نذیر کی بستی میں تو کچھ کھجوروں کے درخت کاٹے اور کچھ جلائے بھی، اور کچھ کو چھوڑ بھی دیا اپنے تنوں پر، ان کو کاٹنے سے گریز کیا۔ یہ ان کے داخلے کا آغاز ہے۔ ما قطعتم من لینۃ، لینا کھجور کے درخت کو بولتے ہیں،
ما قطعتم جو تم نے کاٹے، من لین کھجور کے درخت، او ترکتموہا قائمہ یہ جن کو تم نے چھوڑا، کھڑا رہنے دیا، کھڑا چھوڑا، علی اصول اپنے تلوں پر یا اپنی جڑوں پر، یعنی کچھ درختوں کو تم نے کاٹا اور کچھ کو تم نے اپنی جڑوں پر، تنوں پر قائم چھوڑ دیا اور کاٹا نہیں، جلایا نہیں. یہ جو کچھ تھا فبإذن اللہ، اللہ کے اذن سے تھا. کاٹنے کا اذن بھی اللہ کی طرف سے تھا، چھوڑنے کا بھی اور جلانے کا بھی اللہ کی طرف سے تھا. اللہ کی طرف سے کیسے؟ یعنی اللہ نے جو تم نے کیا تمہارے دلوں میں وہ بات ڈال دی تھی. جو تم نے کیا، اگر کسی نے درخت کو کاٹا تو اس لیے کاٹا کہ اللہ نے اس کے دل میں درخت کا کاٹنا ڈال دیا تھا، اور اگر کسی نے چھوڑا تو اس لیے چھوڑا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اسے چھوڑنا ڈال دیا تھا، اور اگر کسی نے جلایا تو اس لیے جلایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اس درخت کا جلانا ڈال دیا تھا. تو سب بإذن اللہ ہے، اللہ کے اذن سے ہے، اور کوئی اقدام اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا. دراصل یہودیوں نے اور پھر ان کی پیروی کرتے ہوئے کفار مکہ نے مسلمانوں کے اس اقدام کی جو ہے وہ مذمت کی تھی کہ خود ان کا اپنا اصول ہے کہ درختوں کو نہ کاٹو، درختوں کو نہ جلاؤ، اور آگ نہ لگاؤ، فساد بپا نہ کرو، اور خود یہ فسادی بنے ہوئے تھے، خود انہوں نے درخت کاٹے، جلائے. یہ تنقید یہود نے بھی کی اور کفار قریش نے بعد میں کی. ان کے اشعار بھی اس بارے میں صحیح بخاری میں منقول ہیں، جن کا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جواب بھی دیا اور ان کے منہ بند کر دیے. یہ انہوں نے اس اقدام کو ایک فساد قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی. یہ فساد نہیں ہے اور یہ ان کا اپنا اقدام نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کے اذن سے ہے. جس نے درخت کو کاٹا تو اس کے دل میں اللہ نے وہ کاٹنا ڈال دیا تھا، وہ اللہ کے اذن اور اس کے امر سے ہے. اور جس نے نہ کاٹا، چھوڑ دیا، تو اللہ کے اذن سے. جس نے کوئی آگ لگائی تو اللہ کے اذن سے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی جو پیچھے گھروں کو خراب کرنے کے تعلق سے، کہ جب انہوں نے اس آگ کو دیکھا، ہمارے باغات جل رہے ہیں، کھجوروں کے درختوں کو آگ لگا دی گئی ہے، چند ایک درخت کو، سب کو نہیں، اور جب دیکھا کہ درخت کٹ رہے ہیں تو ان کے دلوں میں اور ایک غصہ، غم اور اپنی املاک کی تباہی کا افسوس تھا. کیونکہ جو اقدام ان کا تھا انتہائی ہوش ربا، کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی سازش، تو اس کی ان کو سزا ملنی چاہیے تھی، جسمانی بھی اور معنوی بھی. جسمانی سزا یہ ملی کہ ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور معنوی سزا یہ کہ ان کے سامنے ان کی املاک کو کچھ کو تباہ کیا گیا، تاکہ اس کا درد ان کو ہو، اس کا دکھ ان کو ہو کہ جو محنت سے ہم نے چیزیں بنائی تھیں، درخت اگائے تھے، ہماری نگاہوں کے سامنے ان کو آگ لگائی گئی، ہماری نگاہوں کے سامنے ان کو کاٹا گیا. تو فرمایا کہ فبإذن اللہ، یہ ان کا تصرف نہیں ہے، یہ اللہ کے اذن سے ہوا. اگر کسی نے کاٹا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اس کو اللہ کا اذن حاصل تھا، اور اگر کسی نے جلایا تو اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ ان کو اللہ کا اذن حاصل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دے کر کفار قریش کے بھی اور ان یہودیوں کے بھی منہ بند کر دیے کہ اس کو سازش نہ کہو، اس کو فساد نہ کہو، اور اس کو املاک کو تباہ کرنا نہ کہو، بلکہ اس میں ایک حکمت پوشیدہ تھی. وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، یہ حکمت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو اور ذلیل کرے، اور ان میں دکھ پیدا کرے، اور ان میں افسوس پیدا کرے کہ ہماری املاک کس طرح بے دردی سے تباہ کی جا رہی.